وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ سامنے آتی تو خود ٹکڑوں میں بٹ جاتی تھی موت، برف کی صورت پگھلتی اور گھٹ جاتی تھی موت۔ سامنے آتی تو خود ٹکڑوں میں بٹ جاتی تھی موت، برف کی صورت پگھلتی اور گھٹ جاتی تھی موت۔ اس قدر چہرے پہ رہتا تھا شجاعت کا جلال، دیکھ کر رستے میں تجھ کو دور ہٹ جاتی تھی موت۔ حوصلہ اتنا نہ تھا اس کا کہ دیتی وہ دستگی، تیرے دروازے تلک آ کر پلٹ جاتی تھی موت۔ جس کو تو للکارتا تھا جنگ کے میدان میں، اس کے سینے اور گردن سے لپٹ جاتی تھی موت۔ جس طرف سے تو گزر جاتا تھا نعرے مارتا، دشمنوں کی ایک ایک صف کو الٹ جاتی تھی موت۔ سامنا ہوتا تھا جتنی بار، سامنا ہوتا تھا جتنی بار تجھ سے موت کا، ایک ڈوری کی طرح ہر بار کٹ جاتی تھی موت۔ آگے آگے تو گزر جاتا تھا لہراتا ہوا، پیچھے پیچھے تیری گردے پا میں اٹ جاتی تھی موت۔ یہ اشعار میں نے سیدنا علی المرتضیٰ امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج یہاں ہم جامعہ مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں۔ موبائل ہے تو موبائل میں کہہ تھا 25 منٹ جو ہوئے نا تو میں تھوڑا جہاں اشارہ دے دیں نمان کو موبائل گن کی طرف چھوڑی سپیکر بند کر بڑا۔ آج یہاں ہم جامعہ مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ شعبان المعظم سن 1444 ہجری کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔
اسی طرح ماہ مارچ سن 2023 کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، 3 مارچ سن 2023۔ دعا ہے رب العزت سے کہ رب العالمین مجھ گناہ گار کو صحیح حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید والفرقان الحمید سے جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آج کا میرا عنوان اور موضوع اسی آیات مبارکہ کے ضمن میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ چہارم امیر المؤمنین جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس اور فضیلت میں کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دوسرے پارے سے میں نے 1-2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس میں رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس پارے کے آغاز میں رب العزت نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کے متعلق جو حکم آیا اس کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آرزو تھی کہ کاش میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کیوں نہ ہو جائے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، شعبان المعظم سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا، جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں 17 مہینے قبل، اس 17 مہینے اسلام میں مدینہ طیبہ جانے کے بعد 17 مہینے تک مسلمانوں نے نمازیں جو ہیں وہ بیت المقدس کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی، لیکن اللہ کے رسول کے دل میں ایک آرزو تھی، الہ العالمین میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنا دیجیے۔ چنانچہ قرآن اترا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ رب العالمین اپنے محبوب کی آرزو کو پورا کرتے ہوئے حکم فرما دیا، نماز کے اندر میرا محبوب اگر تو بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنانا چاہتا ہے تو پھر میرا حکم بھی یہ ہے کہ اپنے صحابہ سمیت نماز کی حالت میں بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیجئے نا۔ الہ العالمین یہ حکم نماز سے پہلے بھی تو آ سکتا تھا، نماز کے بعد بھی تو آ سکتا تھا، نماز کے اندر یہ حکم آنے کی وجہ کیا پیش آئی؟ رب العالمین نے فرمایا میں پہلے حکم کر سکتا تھا، بعد میں بھی حکم دے سکتا تھا، لیکن نماز کے اندر میں نے حکم اس لیے پیش کر دیا کہ میں اپنے محبوب کے رفقا جو تھے صحابہ، ان کا امتحان لینا مقصود تھا، اس میں کھل کر ظاہر ہو جانا تھا۔
جو صحابی ہوگا وہ میرے محبوب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کعبہ کی طرف منہ کر لے گا، اور نماز کے اندر ہی یہ حکم نازل کرنے کی وجہ یہ پیش آئی کہ جو منافقین ان میں سے ہوں گے وہ ان کا کھل کر پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں فلاں منافق ہیں۔ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی۔ 17 مہینے کے بعد یہ حکم نہ گیا کہ میرا محبوب اگر تو چاہتا ہے کہ بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز ادا کروں، تو رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب تو اس میں راضی ہے تو میری رضا تیری رضا میں بند ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک نہیں، قیامت تک امت محمدیہ کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بن گیا۔ یہ شعبان المعظم عرض کر رہا ہوں، یہ جو چل رہا ہے اسی شعبان المعظم کی نسبت سے یہ واقعہ میں نے عرض کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق بات کر رہا تھا۔ عنوان موضوع میرا حضرت علی کی شان کا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی میرے محبوب کے ساتھ رشتہ داری دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ اگر معلوم ہے تو بلند آواز سے بتائیے گا، ایمان تازہ ہوگا، بولیے گا۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ۔ حضرت علی کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ اگر پتہ ہے تو بلند آواز سے بتائیے گا، نہیں پتہ تو پھر میں بتاتا ہوں۔ ابو طالب حضرت علی کے والد کا نام تھا، عبداللہ حضرت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام تھا۔ ان کے دادا کا نام، میرے پیغمبر علیہ السلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ بولیے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ جناب حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب کے بہت سارے بیٹے ہیں، لیکن ان میں سے جو ایک ماں سے سکی اولاد ہیں وہ 3 بیٹے، جناب عبداللہ میرے محبوب کے والد گرامی، جناب ابو طالب حضرت علی کے والد گرامی، جناب زبیر بن عبد المطلب، یہ میرے محبوب کے سکے چچے 2 ہیں، ایک ابو طالب اور ایک زبیر بن عبد المطلب، یہ سکے چچا ہیں۔ اب حضرت علی کن کے والد، ان حضرت علی کے کن کے بیٹے ہوئے؟ ابو طالب کے۔ ابو طالب کا صحیح نام جو، یہ تو ان کے اپنے بیٹے کے نام سے کنیت بن گئی تھی، ابو طالب کا نام تھا عبد مناف۔ ان کا سیدھا نام جو تھا یہ عبد مناف تھا۔ عرب میں دستور تھا کہ اپنے باپ داداؤں کے نام پہ بھی رکھے جاتے تھے، تو ان کے بیٹے جو طالب تھے ان کے نام کی نسبت سے ابو طالب کا نام ابو طالب بن گیا، کنیت مشہور ہو گئی، عبد مناف نام چھپ گیا۔ بہرحال اب ابو طالب کے بیٹے علی المرتضیٰ ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ دونوں آپس میں کیا رشتہ داری بنی؟ چچا زاد بھائی بن گئے۔ میرے محبوب اور حضرت علی آپس میں رشتے کے اندر کیا بن گئے؟ چچا زاد بھائی۔ چچا زاد بھائی سے بھی بڑا کوئی رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی آگے چلتا ہوں۔ حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب عبد مناف، اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ عرب میں دستور تھا کہ فاطمہ نام، بہت سارے نام فاطمہ کے ساتھ منسلک تھے، یہی وجہ ہے کہ میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی نام کی نسبت بھی اسی طرف جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ میرے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے گرامی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسلام لے آئی تھی اور انہوں نے ہجرت بھی کی تھی۔ ابو طالب اسلام نہیں لائے، لیکن حضرت فاطمہ ایمان لے آئی تھی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں جب میرے وطن میں میرا بیٹا علی المرتضیٰ آیا تو میں اگر کوئی ایسا کام جو اس وقت کے شرک و بدعات کے ہوتا
میں کرنے جاتی بیت اللہ میں تو مجھے وہ کام میرے سے نہ ہو سکتا تھا۔ کئی مرتبہ میں اس بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتی تھی تو مجھے ایسا درد اٹھتا کہ میں اپنا وہ درد کے اندر وہ ان کی پوجا پاٹ بھول جایا کرتی تھی۔ حضرت علی کی ولادت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ جائے کہ اس میں اختلافات ہیں، لیکن میں اختلاف میں نہیں جانا چاہتا۔ کوئی کہتا ہے نہیں مکہ میں ہوئی ہے تو مکہ کو بھی بیت اللہ کے ساتھ شمولیت کی وجہ سے اس کو بھی کعبہ کے اندر شامل کرنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب حضرت علی جب پیدا ہوئے تو نام رکھنے کی بات آئی۔ ابو طالب نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے، کیا رکھنا چاہیے؟ عرض کی اس کا نام میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا نام رکھو اسد۔ اسد چونکہ حضرت علی کے نانا کا نام تھا اور اسد کا معنی ہے شیر، اور دوسرا نام رکھا حیدر۔ حیدر بھی حضرت علی کے نانے کا کنیت تھی، نام تھا، نسبت تھی۔ چلیں انہوں نے اس کا نام اسد بھی رکھا۔ اسد کا معنی شیر، حیدر کا معنی جنگجو، بہادر، نام رکھ دیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی، مال کم تھا، تو ابو طالب نے اپنے اس بیٹے جناب علی المرتضیٰ کو میرے محبوب کے پاس چھوڑ دیا اور میرے محبوب حضرت علی کی پرورش کرتے چلے گئے۔ اب حضرت علی میرے محبوب کے پاس رہے، پرورش پاتے رہے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اوپنلی اعلان نہیں، ابھی خفیہ اعلان کیا، تو اس میں حضرت علی کو بھی دعوت دی۔ حضرت علی چونکہ ابھی بچے تھے، بعد نے کہا 9 سال عمر تھی، بعد نے کہا 12 سال عمر تھی، سوچنے لگے کہ میں اپنے باپ سے مشورہ کروں یا نہ کروں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اپنے باپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اماں خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت علی کی پرورش شروع کی۔ حضرت علی اماں خدیجۃ الکبریٰ کے پاس رہے۔ 9 سال کی عمر تھی یا 12 سال کی عمر میں حضرت علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب حضرت علی نے کلمہ پڑھا، یہ سعادت حضرت علی کے علاوہ کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی کہ جو بچپن میں محبوب کی خدمت میں پرورش بھی پائی ہو اور بچپن میں اسلام قبول کیا ہو۔ یہ خالصتاً یہ حضرت علی کا مقام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ میرے محبوب اپنی عبادات کیا کرتے تھے۔ وادی بط نخل کے اندر اللہ کے رسول عبادت میں مشغول ہیں، میرے محبوب رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت علی بھی میرے محبوب کی خدمت میں اسی طرح رکوع و سجود کر رہے ہیں۔ اتنے میں ابو طالب کا گزر ہوا، دیکھا کہ اللہ کے رسول کی عبادت کو دیکھا، حضرت علی کو دیکھا، وہ بھی محبوب کے نقش قدم پر ہیں، تو سوال بعد میں کہنے لگا، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یہ کیا تم کر رہے تھے؟ میرے محبوب نے بتلایا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ کہنے لگا یہ طریقہ تو بہت اچھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات غور سے سن لے، یہ ہمارے لیے بڑی معیوبانہ عبادت ہے، اس لیے میں عرب کا سردار ہوں۔ یہ کون سی عبادت ہے کہ سر زمین پر ہو، سرین اوپر ہو؟ اس عبادت کا مجھے سمجھ نہیں آیا، میں سردار ہوں تو تم بھی میرے بیٹے ہو، تو تمہاری ایسی عبادت ہونی چاہیے کہ جس کا سر اونچائی کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو کیا پتہ تھا کہ یہ اللہ کے حضور جو سجدہ ریز ہونا ہے، جو اس میں لذت ہے، وہ سر اونچے کرنے میں لذت نہیں ہے۔ اب ابو طالب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ ادھر رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر کلمہ توحید کا اعلان کر دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن بنو امیہ کو نہیں بلایا، بنو تمیم کو نہیں بلایا، کسی کو نہیں بلایا، بنو عدی کو بھی نہیں بلایا، بنو قریش کو بلا کر رب العالمین نے کے محبوب نے اعلان فرمایا۔ اور اس میں بنو قریش میں بھی صرف ایک
قریشی جو حاضر ہوا وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرما کر حضرت علی کو مخاطب کیا۔ حضرت علی وہ بچپن میں ہی کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگے، اللہ کے رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرا ابا نہیں آیا، میرے چچے نہیں آئے، میرے قریبی رشتہ دار آپ کی بات نہیں مانتے تو میں جب آپ کے ساتھ ہوں تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بے شک چونکہ بچہ ہوں لیکن میرا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علی المرتضیٰ نے مجھے تسلی دی تو مجھے ایک اپنے قریبی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو جب تسلی دے تو انسان کے اندر ہمت آ جاتی ہے۔ انہوں نے باہر بھیج دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی عبادت میں مشغول ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کا گزر ہوا کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں۔ اب بچے تھے، کر تو کچھ نہیں سکتے تھے، بھاگے جا کر صدیق اکبر کو بلایا، ابو بکر آئیے دیکھیے نا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ ابو بکر آتے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بندے کو مارنا چاہتے ہو جو تمہیں رب کا دروازہ دکھانا چاہتا ہے۔ واہ ابو بکر تیرے بھی مقدر پہ قربان جاؤں، محبوب کو ظلم و ستم سے نکالا۔ اب یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی المرتضیٰ بھی، ابو بکر بھی، یہ جمع غفیر بنتا گیا، ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا، ایک جماعت کی شکل بنتی گئی۔ بہرحال عرض کر رہا تھا حضرت علی کی شان کے بارے میں۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو ہجرت والی رات رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا میرے محبوب رات کی تنہائی میں اپنا گھر چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر تمہیں جانا ہوگا۔ الہ العالمین اپنے بستر پر امانتیں کس کے سپرد کروں؟ مکہ کے قریشی تو کل کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گیا بھی صحیح اور ہماری امانتیں بھی ساتھ لے کر چلا گیا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بستر علی المرتضیٰ کو سلا دو اور اس کو امانتیں بھی دے دو۔ حضرت علی کو میرے محبوب نے فرمایا علی میرے بستر پر آرام کرو، صبح اٹھتے ہی یہ امانتیں فلاں کافروں کی ہیں، دے کر کے پیچھے میرے ساتھ چلے آنا، مقام قباء پر میں آپ کا انتظار کروں گا۔ والی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، آج اس بستر پر سو رہا ہے جس کے بستر کے متعلق قرآن کہتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ صبح ہوئی، ابو جہل عتبہ شیبہ انتظار میں ہے کہ کب دروازہ کھلے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے۔ بہت دیر گزر چکی، جب دیکھا کہ باہر کوئی نہیں آ رہا تو اوپر سے ایک آدمی اندر بھیجا گیا۔ وہ جو اندر گیا اس نے جا کر دیکھا کہ بستر پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام نہیں کر رہے۔ چادر ہٹا کر دیکھا تو پتہ چلا یہ تو علی ہیں۔ ابو جہل بھی آیا، عتبہ شیبہ بھی آئے، جناب علی المرتضیٰ سے کہنے لگے علی بتاؤ تیرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ واہ علی تیرے جواب پہ بھی قربان جاؤں، جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ وہ جہاں جانا تھے وہ جانا تھا وہ چلے گئے۔ کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں چلے گئے۔ ابو جہل کو ایسا الو بناتے ہوئے صبح امانتیں سپرد کر کے اللہ کے رسول کے پیچھے سفر شروع کر دیا۔ مقام قباء پر جب میرے محبوب انتظار کر رہے ہیں، علی المرتضیٰ بھی تشریف لائے۔ واہ علی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، اکیلے تنہا سفر کیا ہجرت کا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بتاؤ سفر کیسے رہا؟ سفر کیسے رہا؟ آسانی والا سفر بھی لوگ پوچھتے ہیں، جب مشکلات کا سفر ہو تو پھر وہ اور ہی عجیب سفر ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول سفر تو میں نے کر لیا، امانتیں بھی میں نے سپرد کر لی، لیکن میں ایک ذرا برابر بھی پریشان نہیں ہوا۔ کیوں پریشان نہیں ہوئے؟ کہنے لگے علی المرتضیٰ نے کہا کملی والے، جب آپ نے مجھے کہا کہ مقام قبا پر میں علی تیرا انتظار کروں گا، حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے یقین کامل تھا کہ میں جب تک اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں کرتا مجھے موت نہیں آ سکتی، دشمن بھی میرا بال بیگا نہیں کر سکتا، اس لیے میں بالکل مطمئن طریقے سے میں آپ کے سامنے پہنچا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کے پاؤں کو دیکھا کہ پاؤں تو زخمی ہیں، خون بھی نکل رہا ہے۔ علی یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول سفر کی وجہ سے پاؤں پہ زخم آ گئے۔ واہ علی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، ایک وہ ایڑی تھی جو جناب سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کو اللہ کے رسول نے اپنا لعاب لگایا، آج وہ علی المرتضیٰ کے پاؤں کو قریب کیا، میرے محبوب نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کے پاؤں کو لگایا اور پھر پوچھا علی بتلاؤ اب کیسے ہے طبیعت؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی زخم بھی نہیں آیا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ساری زندگی جن قدموں پر جن پاؤں پر اللہ کے رسول کا لعاب لگا تھا، ساری زندگی میرے پاؤں کبھی بھی نہیں لڑکھڑائے، میں بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر گیا لیکن کبھی بھی میرے پاؤں جو ہے وہ ذرا بھی نہیں لڑکھڑائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خوش نصیب انسان ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں۔ جناب زینب کا نکاح جناب ابو العاص کے ساتھ ہوا، سیدنا ام کلثوم اور سیدنا رقیہ کا نکاح جناب عثمان غنی سے ہوا۔ جب جناب فاطمہ الزہرا کی باری آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی، اپنی مرضی سے بھی نہیں کی، ابو بکر و عمر نے بھیجا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے جا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اللہ کے رسول میں آپ کے گھر کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اس وقت تک نہیں بولتے تھے جب تک وہاں سے وحی نہیں آ جایا کرتی تھی۔ حضرت علی نے جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اہلا و سہلا و مرحبا۔ واپس آئے، ابو بکر نے پوچھا بتاؤ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا اہلا و سہلا و مرحبا۔ ابو بکر بھی تو رمز شناس نبوت تھے تو کہنے لگے اللہ کے رسول نے اگر یہ کہا ہے تو علی پھر تیرا کام بن گیا ہے۔ حضرت علی آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرے پاس کچھ مال ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے۔ فرمایا یہ زرہ جا کر کے بیچ کے لاؤ اور واپس آؤ۔ حضرت علی نکلتے ہیں بازار میں وہ زرہ بیچنے کے لیے، عثمان غنی ملتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی نے پوچھا علی کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا یہ زرے بیچ کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، ایسا ایسا معاملہ طے پا گیا ہے، حق مار کی رقم کتنے کی دو گے؟ 400 درہم کی۔ فرمایا یہ لے لو، دے کر کے بعد میں زرے بھی دے دی۔ اور عثمان نے واہ تیرے مقدر پہ بھی کیوں نہ قربان جاؤں جس کے عقد میں نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آئیں۔ عثمان غنی نے کہا علی تو میرا ہم زلف بن رہا ہے، محبوب کی خدمت میں جانا چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ حق مہر میں ادا کر دوں، یہ رقم بھی لے جاؤ یہ زرے بھی لے جاؤ۔ کٹھے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان بھی حاضر خدمت ہے، طلحہ و زبیر تمام صحابہ حاضر ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا
جو میرے محبوب کی پیاری لخت جگر تھی، حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ آج حضرت علی کے گواہ، نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر ہیں۔ کوئی کہے کہ میں ابو بکر کو نہیں مانتا تو پھر جناب علی کا نکاح تو ثابت کر کے دکھانا۔ کوئی کہتے کہ میں ابو بکر کو نہیں مانتا، میں عمر کو نہیں مانتا، تیری حیثیت کیا ہے؟ اگر تو ابو بکر عمر کو نہیں مانتا تو پھر حضرت علی کا نکاح کہاں سے ثابت کرے گا؟ آج تو حضرت علی کے نکاح کے گواہن، جب گواہوں کو غلط کہا جائے گا تو پھر وہ نکاح کا معاملہ بھی مشکوک ہو جائے گا۔ میرا عنوان نہیں، یہ صرف میں اشارتاً کنارتاً عرض کر رہا ہوں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر کو نہیں مانتے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں ابو بکر کو علی المرتضیٰ نے مصلی رسول پہ کھڑا کیا۔ میں تو ابو بکر کو میں مانتا ہوں، علی المرتضیٰ کا بھی خادم ہوں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کو مصلی رسول پر کھڑا کیا جائے گا، آپ خلیفہ بلا فصل ہمارے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق گھر چلے گئے، صحابہ حضرت علی کے پاس چلے گئے، حضرت علی سے کہا کہ ابو بکر ہماری نہیں مانتا، آپ ان سے بات کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی گئے، ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر آپ مصلی رسول کے وارث آپ بنیں گے۔ کہا کہ میں نہیں، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تو محبوب کی جدائی کے بعد میں اپنے آپ کو پتہ نہیں سنبھال بھی سکوں گا کہ نہیں سنبھال سکوں گا۔ علی المرتضیٰ نے کہا ابو بکر اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، اس لیے ہم نے اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول نے تمہیں مصلی پر کھڑا کیا تو خلافت کا حقدار بھی تو ہے، مصلی رسول کا وارث بھی تو ہے۔ آ کر کے کھڑا کیا، ابو بکر کے پیچھے علی المرتضیٰ نے نماز شروع کر دی۔ میرے دوستو، حضرت علی کے فضائل بہت سارے ہیں، لیکن ایک دو عرض کر کے بات کو ختم کروں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت علی کہتے ہیں جن پاؤں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگا تو کبھی بھی میرے وہ پاؤں نہیں لڑکھڑ آئے۔ مقام بدر میں ولید بن عتبہ مشرکین مکہ کا بڑا کافر سامنے ہے، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھیجا۔ پہلے اللہ کے رسول نے انصار میں سے بھی ایک دو کو بھیجا۔ وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی ہماری تمہاری ہے، انصار مدینہ کی نہیں ہے، اپنے میں سے کسی کو بھیجو نا۔ واہ علی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے پشت پر ہاتھ پھیرا، فرمایا علی جاؤ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب ولید بن عتبہ کے ساتھ حضرت علی نے اشعار کے اندر مقابلہ بازی کی۔ وہ کہنے لگا اشعار کا مقابلہ نہیں ہے، اشعار کا مقابلہ یہاں پہ نہیں چلے گا۔ اچھا پھر کیا مقابلہ ہے؟ کہا آؤ لڑائی کرتے ہیں۔ واہ علی تیری جرت پہ بھی قربان جاؤں۔ یوں ہی حضرت علی نے اس پر یوں حملہ کیا اور وہ نیچے دڑم گرا۔ مسلمان اور کافروں کی جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی، وہ 313 کا لشکر 1000 کے لشکر سے بھی بڑا آگے ہوتا گیا، غالب آ گیا، مسلمانوں کو فتح مل گئی، کفار نیست و نابود ہو گئے، اور بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے وصل جہنم ہوئے۔ یہ تو غزوہ بدر کی بات ہے۔ غزوہ احد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، حضرت علی محبوب کی یوں ڈھال بن کر کے تیروں کا مقابلہ کرتے ہوئے واپس تیروں کو پلٹتے تھے۔ واہ علی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوئے اور علی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دفاع کیا تو اللہ کے رسول نے یہاں پہ بھی فرمایا اور وہاں پہ بھی فرمایا، مدینہ طیبہ میں بھی فرمایا علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے۔ اور مقام احد میں علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول خوش ہوئے اور فرمایا کہ علی تو مجھ میں سے ہے میں تجھ میں سے ہوں، تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ یہاں تک بس نہیں، جبرائیل امین اترے، جبرائیل امین آئے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی یہ بات بڑی پسند آئی، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، میں جبرائیل اعلان کرتا ہوں اگر علی تمہارے سے، تم علی سے، میں بھی تمہارے سے، تم میرے سے، ہم تینوں ایک جیسے۔ غزوہ خندق کی بات آئی، عمر بن عدی ایک بہت بڑا کافر جنگجو تھا، 120 سال اس کی عمر تھی اور بڑا اپنے آپ کو بہادر سمجھتا تھا۔ اور حضرت علی کو جب غزوہ خندق والے دن اللہ کے رسول نے سامنے کیا تو وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے برابر کا کوئی بھیجو، یہ بچہ یہ میرا مقابلہ کرے گا۔ جب یہ کہا تو حضرت علی نے بڑے عمدہ الفاظ میں کہا میرا نام جانتا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے،
تجھ میں ہمت و جرت ہے تو آ میرا مقابلہ کر کے دکھا۔ بس حضرت علی نے یوں جب اس پر حملہ کیا، عمر بن عدی زمین پر نیچے دڑم گرا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا بچ جاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا مقابلہ نہ کرنا۔ یہ تھے میرے محبوب کے جانثار۔ بہرحال میرے دوستو، صحابہ کے کیا کہنے، اور ان صحابہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے کیا کہنے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کروں۔ حضرت علی کا نام میں نے عرض کیا، ان کی ماں ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور فاطمہ نے ان کا نام رکھا تھا اسد، اپنے باپ کے نام پر، نانا کے نام پر رکھا تھا، اور دوسرا نام حیدر رکھا تھا۔ علی جب علی المرتضیٰ میرے محبوب کی خدمت میں رہے تو میرے محبوب نے فرمایا علی تیرا نام آج سے میں علی رکھتا ہوں۔ اس لیے حضرت علی قد کے چھوٹے تھے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چھوٹے قد والا اسد ہے، حیدر ہے، جب علی کہے گا تو علی کا مقام بلند ہو جائے گا۔ واہ علی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود ہیں، ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں۔ ابو بکر عمر کھجور کھا رہے ہیں، عثمان علی بھی کھجور کھا رہے ہیں، حضرت علی کھاتے جا رہے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھجور کھا کے گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ اتنے میں میرے محبوب نے ہنس کے کہا علی ساری کھجوریں، یعنی کھجوریں تم کھا رہے ہو؟ کہنے لگے واہ علی، وہ بھی بہادر جوابی تھے، مزاحیہ بات، آپس میں تبسم تھا۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بھی انکاری تو نہیں ہے کہ آپ نے نہیں کھائی، آپ بھی انکاری تو نہیں ہے کہ آپ نے نہیں کھائی، ہاں فرق یہ ہے کہ علی کھجور کھا کے گٹھلی باہر نکال رہا ہے، آپ گٹھلی سمیت کھاتے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا علی تیری تو ایک آنکھ دکھتی نہیں تھی، تیری آنکھ کو تکلیف نہیں تھی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جو آنکھ دکھتی ہے اس طرف سے نہیں کھا رہا، دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں۔ اچھا، غزوہ خیبر والے دن ساری رات صحابہ زارو قطار روتے چلے گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ واہ صحابہ پہ بھی قربان جاؤں، صبح اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہیں، تمام صحابہ صف بصف کھڑے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا علی کو بلایا جائے۔ علی حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھوں سے آنسو ہیں، ساری رات زارو قطار روتے چلے گئے۔ الہ العالمین یہ سعادت مجھے ہی نصیب فرما دینا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا علی یہ جھنڈا لے کر دشمن کا مقابلہ کرو۔ واہ وہ علی جس نے خیبر کا قلعہ فتح کیا۔ میرے دوستو اس علی المرتضیٰ پہ قربان جاؤں۔ میرے دوستو حضرت علی المرتضیٰ ہوں یا تمام صحابہ ہوں، ہمارا جزو ایمان ہے۔ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، امیر معاویہ ہوں، حسن و حسین ہوں، یہ تمام یوں تھے، اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔